أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے استقبال ہے ہمارے پروگرام درس مسائل ڈیلی رمضان سیریز آپ کا سوال اور ہمارا جواب میں۔ محترم ناظرین کرام، اس وقت میں ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں ایک ایسے اہم مسئلے کو لے کر کے جو اس وقت میں نہ صرف ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش بلکہ یوں کہیے کہ دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں گردش کر رہا ہے۔ کروڑوں مسلمان اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی جستجو میں کہیں کبھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر جا کر کے اس کو سرچ کر رہے ہیں، کبھی یوٹیوب پر جا کر کے اس کو سرچ کر رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس اہم سوال کے جواب کو آپ کے گوش گزار کریں، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ادھر سے ہر اپلوڈ کی جانے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے، اور ہمارے وہ ناظرین بھی جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے وہ بھی براہ کرم بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ان کو بھی اپلوڈ کی جانے والی تمام تر ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکیں۔ محترم ناظرین کرام، اس وقت میں جو لوگوں کے ذہن و دماغ میں سوال گردش کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اسی طرح لاک ڈاؤن بڑھتا گیا تو پھر ہم عید کی نماز کس طرح پڑھیں گے؟ مسجدیں بند ہیں، عیدگاہیں بند ہیں، لوگوں کے جمع ہونے پر پابندی ہے۔ اگر اسی طرح ہوتا رہا تو پھر ہمارے لیے عید کی نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ اور ظاہر ہے کہ یہ سوال لوگوں کے ذہن میں پیدا ہونا واجب بھی بنتا ہے، کیونکہ سال میں ایک مرتبہ نماز عید پڑھنے کا موقع ہوتا ہے، اور اس وقت میں ہر آدمی کی خواہش اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر آدمی نماز عید میں ضرور شرکت کرے۔ لیکن چونکہ لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے اس وقت میں لوگوں کے ذہن و دماغ میں سوال بہت تیزی سے گردش کر رہے ہیں کہ اگر یہ لاک ڈاؤن اسی طرح بڑھتا گیا تو پھر ہم نماز عید کس طرح ادا کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز عید کے لیے کیا شرائط ضروری ہیں۔ دیکھیے، نماز عید کے لیے وہ تمام تر شرائط ضروری ہیں جو نماز جمعہ کے لیے ضروری ہیں، یعنی جو شرائط نماز جمعہ کے لیے ہیں وہی شرائط نماز عید کے لیے ہیں۔ شرط نمبر 1 کہ نماز عید ہم کہاں پر ادا کریں؟ تو دیکھیے، جن جگہوں پر جمعے کی نماز ادا کرنا جائز ہے انہی جگہوں پر عید کی نماز کا ادا کرنا بھی جائز ہے۔ یعنی بڑے شہر، بڑے قصبات میں عید کی نماز بلا کراہت جائز ہے، لیکن جن چھوٹے گاؤں اور دیہاتوں میں نماز جمعہ نہیں ہوتی ہے ان جگہوں پر عید کی نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ عید کی نماز میں جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس کی حیثیت کیا ہے، اور نماز جمعہ میں جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیے، دونوں خطبے پڑھے جاتے ہیں، دونوں ضروری ہیں، لیکن دونوں کا حکم قدر الگ الگ ہے۔ یعنی نماز جمعہ میں جو خطبہ پڑھا جاتا ہے وہ جمعے کی نماز سے پہلے پڑھا جاتا ہے اور اس کا پڑھنا واجب ہے، اور جو خطبہ نماز عید میں پڑھا جاتا ہے وہ عید کی نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے اور اس خطبے کا پڑھنا سنت ہے۔ دونوں بات آپ اچھی طریقے سے ذہن نشی فرما لیں۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے کم از کم کتنے لوگ ہونے چاہیے؟ تو ہم نے آپ کو اپنی ایک پچھلی ویڈیو میں نماز جمعہ آپ لاک ڈاؤن میں کہاں اور کیسے ادا کریں وہ آپ ہمارے چینل پر تقریباً 6-7 ہزار کے آس پاس لوگ الحمدللہ اس کو دیکھ چکے ہیں، وہاں جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ نماز عید کے لیے بھی اتنے افراد کا، اتنے لوگوں کا ہونا ضروری ہے جتنے لوگوں کا نماز جمعہ کے لیے ہونا ضروری ہے۔ یعنی امام کے علاوہ 3 مقتدیوں کا ہونا جو بالغ اور مرد ہوں ضروری ہے، اسی طرح نماز عید کے لیے بھی امام کے علاوہ 3 مقتدی بالغ، عاقل اور مرد ہونے چاہیے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ نماز عید میں
اذان اور اقامت کہیں یا نہیں کہیں؟ تو یاد رکھیں نماز عید میں اذان اور اقامت نہیں ہوتی ہے۔ سوال نمبر 5 یہ ہے کہ اگر نماز عید میں کوئی آدمی ایسا ہے کہ وہ صرف نماز پڑھا سکتا ہے لیکن اس کو خطبہ نہیں آتا ہے، کیونکہ خطبہ نماز عید میں تو بالکل الگ طریقے سے پڑھا جاتا ہے، تو آخر وہ کیا کرے گا؟ تو ہم اس کے لیے اپنی اسکرین پر انشاءاللہ آپ کے سامنے اس خطبے کو بھی پیش کریں گے جس کو آپ نماز عید میں پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح جس طرح ہم نے اپنی اس جمعے والی ویڈیو میں جمعے کے خطبے کو پیش کیا تھا مختصراً، اور ہم بہت مختصر ایک خطبہ آپ کے سامنے نماز عید کے لیے پیش کریں گے۔ تو یاد رکھیے کہ اگر خطبہ دینے والا کوئی نہ ہو، صرف نماز عید پڑھا سکتا ہو، اگر کوئی آدمی صرف نماز عید پڑھا سکتا ہے لیکن وہ خطبہ نہیں دے سکتا، تو مجبوراً خطبہ چھوڑنے کی بھی گنجائش ہے، لیکن ہم آپ کو اس سنت سے بھی محروم نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ اپنی اسکرین پر اس خطبے کا فوٹو آپ کے سامنے پیش کریں گے، وہاں سے آپ اسکرین شاٹ لے کر کے وہ موبائل میں دیکھ کر کے خطبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ خطبہ پڑھنے کے لیے ممبر کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ ایک چیئر لے لیں، ایک کرسی لے لیں اور پہلا خطبہ پڑھیں کھڑے ہو کر زمین پر ہی، اور پھر اس کے بعد کرسی پر بیٹھ جائیں، پھر کھڑے ہو کر کے دوسرا خطبہ پڑھیں۔ تو اسی طرح آگے نمبر 6، جو لوگ نماز عید بالکل ہی نہ پڑھ سکیں۔ اب سوال یہ ہے کہ مان لیجئے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو نماز بھی پڑھانی نہیں آتی ہے، یا اسی طرح یوں کہہ لیجئے کہ وہ مشرع بھی نہیں ہے، یا اسی طرح یوں کہہ لیجئے کہ ان کو خطبہ بھی یاد نہیں ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان کے ہاں تعداد بھی پوری نہیں ہو رہی ہے۔ اس تعلق سے ایک بات خوب اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ وہ لوگ جو مشرع ہیں، جو داڑھی نہیں کٹاتے ہیں، ان کو ہی امامت کرنی چاہیے۔ اگرچہ وہ لوگ جو داڑھی کٹاتے ہیں وہ امامت کریں تو نماز ہو جائے گی، لیکن نماز مکروہ تحریمی ہے، یعنی ان کے ذمے سے جو فرض اور واجب ہے وہ تو ادا ہو جاتا ہے لیکن ان کو ثواب نہیں ملے گا۔ تو جو لوگ اگر بالکل ہی مان لیجئے نماز عید ہی نہ پڑھ سکیں تو اب ان کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ لوگ کیا کریں؟ تو وہ لوگ عید کی جگہ 4 رکعت صلاۃ الضحیٰ یعنی نماز چاشت ادا کر لیں، اور یہ 4 رکعت چاہیں تو وہ 1 سلام سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور چاہیں تو وہ 2 سلام کے ساتھ بھی یہ نماز چاشت ادا کر سکتے ہیں۔ تو آئیے اب آپ ہماری اسکرین کی طرف دیکھیے گا، اور اس خطبے کو ہم آپ کے سامنے پڑھ بھی دیتے ہیں تاکہ آپ کو سننے میں آسانی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد۔ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما، وعن قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرا للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين۔ الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد۔ یہ پہلا خطبہ ہے۔ اس خطبے کے پڑھنے کے بعد اب آپ بیٹھ جائیں، یعنی وہی کرسی وغیرہ جو آپ نے ڈالی ہوئی ہے اس پر بیٹھ جائیں، اور اس کے بعد کچھ دیر بیٹھنے کے بعد یعنی آدھا منٹ قریب یا 1 منٹ بمشکل آپ بیٹھنے کے بعد پھر دوبارہ دوسرے خطبے کے لیے کھڑے ہوں اور اس طرح اس خطبے کو شروع کریں۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا، اما بعد۔
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی خاتم النبیین محمد وعلى الخلفاء الراشدين المهديين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم إلى يوم الدين رضوان الله عليهم أجمعين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أعلى وأكبر۔ یہ خطبے دونوں آپ کے سامنے ہم نے بیان کر دیے ہیں، آپ ان کو دیکھ کر کے کچھ دن مشق کر لیں، انشاءاللہ آپ بھی ان خطبوں کو پڑھ سکیں گے۔ نماز عید پڑھیں، نماز عید کے فوراً بعد دعا کریں اور دعا کے بعد خطبہ پڑھیں، اور آپ اس طرح اس لاک ڈاؤن میں بھی نماز عید ادا کر سکیں۔ تو محترم ناظرین کرام، آپ نے دیکھا ان تمام تر چیزوں کو ہم نے آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کیا۔ اب ایک آخری سوال وہ یہ ہے کہ ہم نماز عید کس طرح ادا کریں، یعنی اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ تو دیکھیے، نماز عید کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نیت کریں کہ میں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب مع زائد 6 تکبیروں کے ادا کرتا ہوں۔ یعنی اگر آپ نے صرف اتنی بھی نیت کر لی کہ میں عید الفطر کی نماز جو واجب ہے ادا کرتا ہوں، تو اس سے آپ کی نیت ہو جائے گی۔ اب یہ کہ آپ نماز عید کس طرح شروع کریں، تو دیکھیے اس میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں، یعنی 6 تکبیریں اس میں زیادہ ہوتی ہیں۔ اور نماز عید کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اللہ اکبر کہیں اور نیت باندھ لیں، اس کے بعد آپ ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک آخر تک پڑھیں، اس کے بعد پھر ایک تکبیر کہیں اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑ دیں، اب اس کے بعد پھر دوسری تکبیر کہیں اللہ اکبر، اب ہاتھ چھوڑ دیں، اور پھر تیسری تکبیر کہیں اللہ اکبر اور آپ ہاتھ باندھ لیں، یعنی تیسری تکبیر پر اللہ اکبر کہہ کر آپ ہاتھ باندھ لیں، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، اور اس کے بعد جو بھی صورت آپ کو یاد ہے، اگر آپ کو صورت یاد ہے، آپ حافظ قرآن ہے، یا یہ کہ اگر آپ کو سورہ اعلیٰ یاد ہے تو پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھ لیں، یہ سنت ہے، اور دوسری رکعت میں اللہ تعالیٰ کا حدیث الغاشیہ پڑھ لیں، یعنی سورہ غاشیہ پڑھ لیں، وہ بھی سنت ہے۔ تو اس کے بعد آپ یہ رکعت پوری کریں گے۔ اب جب آپ دوسری رکعت میں اٹھیں گے تو آپ اسی طرح اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیں گے اور نیت باندھے رہیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور سورہ فاتحہ کے بعد اگر آپ کو سورہ غاشیہ یاد ہے تو سورہ غاشیہ، اور اگر یاد نہیں ہے تو جو سورت بھی آپ کو یاد ہے آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ یا یہ کہ اگر آپ کو زیادہ صورتیں یاد نہیں ہیں تو ایک ہی صورت کو آپ دونوں رکعت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یا یہ کہ آپ کو جو صورتیں یاد ہیں ان میں سے پہلی آنے والی صورت کو پہلی رکعت میں پڑھ لیں، اور اس کے بعد آنے والی صورت کو آپ دوسری رکعت میں پڑھ لیں۔ مثلا اگر آپ کو صرف 2 ہی صورتیں یاد ہیں، جیسے انا اعطیناک الکوثر اور قل هو اللہ احد، تو پہلی رکعت میں سورہ انا اعطیناک الکوثر پڑھ لیں اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھ لیں۔ تو اب آپ جیسے ہی دوسری رکعت میں سجدے سے واپس آئیں گے تو آپ کھڑے کھڑے یہاں پر قرات شروع کر دیں گے، اور قرات شروع کریں گے تو اس میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھیں گے، اور اب اس کے بعد جو بچی ہوئی 3 زائد تکبیریں ہیں اس رکعت کی اب آپ وہ کہیں گے۔ تو پہلی اب تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، اب ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر دوسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر تیسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے، اور جب آپ چوتھی تکبیر کہیں گے جو چوتھی تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے اب آپ رکوع میں چلے جائیں گے۔ تو یاد رکھیے، پہلی رکعت میں جو 3 زائد تکبیریں ہیں، یعنی جو 3 تکبیریں ایکسٹرا ہیں، وہ آپ قرات سے پہلے کہیں گے، یعنی سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد اور سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 3 تکبیریں کہیں گے۔
اس طرح کے پہلی 2 تکبیروں میں ہاتھ چھوڑ دیں گے اور تیسری تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں گے، اس کے بعد قرات شروع کریں گے۔ اور دوسری رکعت میں جو آپ کو یہ زائد تکبیریں کہنی ہیں یہ قرات کے بعد کہنی ہے۔ پہلی رکعت میں قرات سے پہلے اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد آپ کو یہ 3 زائد تکبیریں کہنی ہیں۔ اس کے بعد آپ رکوع قرات کرنے کے بعد 3 زائد تکبیریں کہیں گے اور چوتھی تکبیر کہتے ہوئے آپ رکوع میں چلے جائیں گے، اور پھر اسی طرح اپنی نماز جس طرح آپ دوسری نمازیں ادا کرتے ہیں اس طرح آپ اپنی نماز مکمل کر لیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی اور سوال ہو تو وہ بھی آپ ہمیں لکھ کر کے بھیج سکتے ہیں، اور آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے درمیان شیئر کریں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس ثواب اور اجر کو حاصل کر سکیں اور نماز عید الفطر کی ادائیگی کو آسانی کے ساتھ پورا کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے علاوہ دوستو ہمارے چینل کی ویڈیوز کو لائک ضرور کریں اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر ضرور کریں۔